دے دیں اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو تھوڑی سی بارش ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا میں بسنے والا ہر احمدی جس نے احمدیت کو سمجھا ہے وہ اس یقین پر قائم ہے کہ احمدیت اور ہر احمدی اس آخری شرعی کتاب پر یقین رکھتا ہے، یا احمدیت اس آخری شرعی کتاب پر یقین رکھتی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس کا ہر حکم قابل عمل ہے، اور اس کے ہر حکم کی بجا آوری ایک مومن کو حقیقی مومن بناتی ہے، اور خدا کی راہ میں مالی قربانی بھی خدا تعالیٰ کے اہم حکموں میں سے ایک حکم ہے، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ان کے لیے جو یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ بس یہ تینوں باتیں متقی ہونے کے لیے اور قرآن کریم سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، جن میں سے ایک جیسا کہ میں نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور پھر سورہ بقرہ میں ہی آخر تک متعدد جگہ قربانیوں کا اور مالی قربانیوں کا مختلف رنگ میں مختلف حوالوں سے بیان ہوا ہے۔
اور اسی طرح باقی قرآن کریم میں بھی بے شمار جگہ پر رزق کی قربانی کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ بس ایک احمدی مسلمان مالی قربانی کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور جب اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے قربانیاں پیش کرنے کے بعد جب وہ براہ راست خدا تعالیٰ کے غیر معمولی سلوک کا مورد بنتا ہے، تو اس مالی قربانی پر ایمان اور یقین اور خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین اور اسلام کی سچائی پر یقین اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت کا اظہار نہیں چاہتے، جو کسی پر احسان کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے، جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے میں سے کمزوروں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا اور اپنے نفس اور اپنے لوگوں کو ثبات دینے کی خواہش، مضبوط کرنے کی خواہش ہر شریف الطبع اور نیک فطرت کو ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ بد فطرت کو تو یہ خواہش نہیں ہو سکتی کبھی۔ ایسے لوگ جو اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں، ان کو یہ خواہش ہوتی ہے۔ بس جو اپنی ذات سے بالا ہو کر سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش مند ہوں، ان کا خرچ کبھی دولت کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا، نہ احسان کرنے اور احسان جتانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایسے خرچ میں صرف دولت مند ہی شامل نہیں ہوتے، بلکہ غریب بھی شامل ہوتے ہیں۔ غریب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خواہش مند ہوتے ہیں، بلکہ عموماً دولت مندوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے خواہش مند غریب لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کی جماعتیں جب بنتی ہیں تو ان میں بھی اکثریت غرباء کی ہوتی ہے، اور اس غربت کے باوجود اپنے بھائیوں کی مدد کر کے جماعت کی جو بھی خدمت وہ کر سکتے ہیں، مدد کر کے بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جماعت کی بھی خدمت جس حد تک ان کی وسعت ہو وہ کرتے ہیں، اور اسے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہجرت مدینہ کے وقت نظر آتی ہے، کہ جب انصار نے مہاجرین کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے بے مثال قربانی دی، پھر جماعتی طور پر بھی صحابہ کے نمونے ہی نظر آتے ہیں۔ جب بھی کسی مہم کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چندے کی تحریک ہوئی، کسی مقصد کے لیے چندے کی تحریک ہوئی، جو کچھ پاس ہوتا اس کا بہترین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تحریک امیر اور غریب دونوں کو کی ہے۔ یہ تحریص ہر ایک کو دلائی ہے کہ اگر خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو اپنی اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق جو بھی کوئی خرچ کر رہا ہوگا اس کی اس قربانی کو دگنے پھل اسے ملیں گے۔ غریبوں کو بھی تسلی کروا دی کہ خالص ہو کر جو خرچ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس کی رضا چاہتے ہوئے کیا جائے، خدا تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دیتا ہے، جس کے بارے میں دوسری جگہ قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہوا ہے کہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ خدا دے سکتا ہے۔ یہاں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ بڑی رقموں کو اور بڑی قربانیوں کو قبول کیا جائے گا، بلکہ اصل قربانی کی روح ہے جسے خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے، بلکہ ہر عمل کی نیت ہے جسے خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی قربانی کے مقابلے میں بظاہر چھوٹی سی قربانی زیادہ رتبہ پاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم کے مقابلے میں آج سب کچھ لے گیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم کی قربانی کر دی، اور ایک دوسرے شخص کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، اس نے اس میں سے 1,00,000 درہم کی قربانی کی، جو اس کی دولت کے مقابلے میں بہت کم تھی، وہ کہ بہت بڑی رقم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا معیار جذبہ اور نسبت کا ہے، مقدار کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس آیت میں غریبوں کی تسلی کروا دی کہ جس طرح زرخیز زمین پر تھوڑی بارش باغ کو پھلوں سے بھر دیتی ہے، اسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق نیک نیتی سے کی گئی تھوڑی سی قربانی بھی نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا کر بڑی قربانی کرنے والوں کے برابر لا کھڑا کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ درجے میں بڑھا بھی دیتا ہے، جیسا کہ یہ مثال جو میں نے پیش کی اس سے ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر یہ وعدے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ تمہارے جذبے کو جانتا ہے، وہ اس روح کو جانتا ہے جسے تم قربانی کرتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب بدلے ملتے ہیں تو دلوں کو اور نیتوں کے عمل کے مطابق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مالی حیثیت جانتا ہے، جو تم نے قربانی کی اگر اس حیثیت سے کی تو جو بھی بدلہ ملے گا اس کے مطابق ملے گا۔ اس لیے قربانیوں کی قبولیت بھی اس نیت کے مطابق اور عمل کے مطابق درجہ پاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جب آپ مالی تحریک فرماتے، غریب بھی اور امیر بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مالی قربانی کرتے تھے۔ اکثریت آپ کے ماننے والوں کی بھی غربا کی تھی، اور ان کی قربانیاں بھی رقم کے لحاظ سے بہت معمولی ہوا کرتی تھی۔
لیکن یہ تل معمولی بارش بھی جو ہے ایسی فائدہ مند ہوئی کہ ان قربانیوں کو اتنے پھل لگے جو آج تک ان بزرگوں کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بس یہ ان نسلوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن میں سے بعض آج بہت زیادہ حیثیت کے ہو چکے ہیں، مالی لحاظ سے بہتر ہو چکے ہیں، کہ ان کی قربانیوں کو اب وابل تیز بارش کا نمونہ دکھانا چاہیے۔ یہ صورت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کے اور ان کی نسلوں کے اعمال کے درخت ہمیشہ سرسبز رہتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1 روپیہ قربانی کرنے والے کو ابھی ذکر اپنی کتابوں میں فرمایا ہے، جو معمولی قربانی تھی، جس نے ایک مستقل ایک اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ 1 روپیہ ہر مہینے ادا کریں گے۔ آپ کے صحابہ کے کیسے کیسے قربانی کے نمونے تھے، ان میں سے ایک مثال دیتا ہوں میں۔ چودھری عبدالعزیز صاحب احمدی اوجلوی پٹواری تھے۔ ان کے بارے میں قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری فرماتے ہیں کہ گرداسپور میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مالی قربانی کی تحریک کی۔ چودھری عبدالعزیز صاحب پٹواری خود آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں 100 روپیہ چاندی کا پیش کر کے گئے اور کہا کہ خاکسار کے پاس یہی رقم موجود تھی جو میں لے آیا ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس پٹواری کی اس قربانی پر بڑی حیرت ہوئی اور رشک بھی آیا کہ ایک پٹواری جس کو 6 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، کس طرح اخلاص کے ساتھ اس نے قربانی پیش کی ہے۔ قاضی صاحب پھر لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کے اخلاص کے عوض اس پر بڑے فضل کیے، اس پر بڑے فضل کیے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں تقویٰ بہت تھا، تقویٰ میں بڑے ہوئے تھے۔ آپ سے براہ راست جو فیض پا رہے تھے اس کی وجہ سے ان کے تقویٰ کے معیار بہت بلند تھے۔ چودھری صاحب بھی تقویٰ میں بڑے ہوئے تھے، دوسرے پٹواریوں کی طرح نہیں تھے۔ ہمارے ملک میں پٹواریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ تنخواہ بے شک ان کی تھوڑی ہو لیکن ان کی زائد آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو مختلف ذریعوں سے، ذمہ داروں سے، چھوٹے ذمہ داروں سے وہ وصول کرتے رہتے ہیں۔ اور جو بعض ایسے بھی ہیں جو جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، کئی ایکڑوں کے مالک ہوتے ہیں، بلکہ 100 ایکڑوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھ اسکول میں ایک پٹواری کا لڑکا پڑھا کرتا تھا، اور اس کا رہن سہن، رکھ رکھاؤ، کپڑے ایسے ہوتے تھے جو ہزاروں کمانے والا بھی نہیں رکھ سکتا کوئی بچہ۔ اور خود بتاتا تھا کہ میرے باپ کی تنخواہ تو 45 روپے ہے، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے معیار جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ جو ناجائز آمد ہے وہ اللہ کا فضل بن گیا، جو جائز آمد ہے وہ حکومت کی تنخواہ بن گئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ صحیح اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کسی مہدی کی ضرورت ہے، نہ مسیح کی ضرورت ہے، نہ مسلح کی ضرورت ہے۔ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ اس کی ضرورت ہے اور ماننے والے کو مان لیں تو تب صحیح پہچان ہو سکتی ہے کہ اللہ کا فضل کس طرح ہوتا ہے اور کیا چیز ہے۔
یہ تو احمدی کو پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہر قسم کی قربانی کا کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا فضل کس طرح ہوتا ہے۔ وابل ہو یا تل، تیز بارش ہو یا ہلکی بارش، بڑی قربانی ہو یا تھوڑی قربانی، دولت مند ہوں یا غریب، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی گئی قربانیاں دگنے پھل لاتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت چودھری عبدالعزیز صاحب کے بارے میں حضرت قاضی محمد یوسف صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کے بے انتہا پھل لگائے۔ تنخواہ کے ساتھ شاید تھوڑی سی ان کی زمین بھی ہو، اون پٹواری دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذمہ دارہ ہوتا ہے جس کی آمد بھی ہوتی ہوگی، اس کی وجہ سے کچھ رقم بھی جمع کر لی ہوگی، وہ سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بندوں سے پیسوں کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ جب قربانی کے لیے فرماتا ہے تو بندے کو ثواب دینے کی خاطر، اور یہی حال اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اخراجات جو ہیں جماعت کے کس طرح پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کام شروع کرواتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے، تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ ظاہری تحریک ضرور انبیاء کرتے ہیں اور اس کے بعد خلفاء بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی یہ وعدہ ہے۔ اس لیے آپ نے ایک جگہ اس بات کا اظہار بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ خرچ کے لیے رقم کہاں سے آئے گی۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت آئے گی، لیکن اس کو دیکھ کر تم لوگ دنیا دار نہ ہو جانا۔ یعنی انفرادی طور پر بھی جماعت کو خوشخبری دے دی کہ تم لوگوں کے میں کشائش پیدا ہوگی، اور جماعتی طور پر بھی کشائش پیدا ہوگی۔ بس جماعتی طور پر جو کشائش پیدا ہو تو جن کے ہاتھ میں خرچ ہے ان کو بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کا غیر ضروری خرچ نہ کریں، ہر پیسے کو سنبھال کے اور احتیاط سے خرچ کریں۔ غریب قربانی کر رہے ہیں یا امیر قربانی کر رہے ہیں، اس کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا یہ خرچ کرنے والوں کا کام ہے اور بہت اہم کام ہے، تاکہ جہاں وہ خدمت دین کر رہے ہیں، خدمت سلسلہ کر رہے ہیں، ان خرچوں کو سنبھال کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہی بنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قربانی کی جو روح جماعت میں پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں جماعت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کے نمونے نئے آنے والے بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے دور دراز علاقوں میں جہاں بھی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں، غریب لوگ ہیں لیکن مالی قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ ہلکی بارش بھی ان کی قربانیوں کو پھلوں سے لاد رہی ہے، اور وابل کے نمونے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تیز بارش کی طرح مالی قربانیوں میں ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ان کے کاروباروں کو کئی گنا بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت میں نے چند واقعات لیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا انڈیا سے وہاں کے ناظم وقفی لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال 2010 کہتے ہیں میں گجرات کے دورے پہ گیا تو وہاں گاندھی دھام کے ایک جگہ ہے، اس کے ایک دوست
کے پاس جب وقف عید کا چندہ لینے گیا تو ان کا چندہ وقف عید اس وقت 13,000 روپے تھا، اور کہتے ہیں میں ان کے مالی حالات جانتا تھا، تو میں نے ان تحریک کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، آپ اپنا وعدہ 50,000 روپے کر دیں۔ موصوف نے اسی وقت 55,000 روپے کا چیک کاٹ کر دے دیا اور کہا کہ دعا کریں کہ اس کاروبار میں ایک کاروبار ہے میرا، اس میں 21 لاکھ روپے میرے پھنسے ہوئے ہیں جو ملنے کی امید نہیں بن رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ 2-4 دن کے بعد ہی جو ان کی رکی ہوئی رقم تھی ان لوگوں نے خود آ کر 21 لاکھ روپے ان کو دے دیے۔ اسی طرح ہمارے انسپیکٹر وقف عید ہیں، وہ کہتے ہیں کومبٹور جماعت میں تامل ناڈو میں ایک مخلص دوست جنہوں نے 10 سال پہلے بیعت کی تھی، اور وقف عید کی اہمیت کے بارے میں جب ان کو بتایا اور ان کو کہا کہ آپ 30,000 روپے اپنا وعدہ لکھوائیں کیونکہ آپ کی آمد کافی ہے، انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، میں 30,000 نہیں بلکہ 50,000 روپے کا وعدہ لکھواتا ہوں۔ موصوف نے اسی وقت 55,000 روپے کا چیک کاٹ کر دے دیا اور کہا کہ دعا کریں کہ اس کاروبار میں ایک کاروبار ہے میرا، اس میں 21 لاکھ روپے میرے پھنسے ہوئے ہیں جو ملنے کی امید نہیں بن رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ 2-4 دن کے بعد ہی جو ان کی رکی ہوئی رقم تھی ان لوگوں نے خود آ کر 21 لاکھ روپے ان کو دے دیے۔ اسی طرح ہمارے انسپیکٹر وقف عید ہیں، وہ کہتے ہیں کومبٹور جماعت میں تامل ناڈو میں ایک مخلص دوست جنہوں نے 10 سال پہلے بیعت کی تھی، اور وقف عید کی اہمیت کے بارے میں جب ان کو بتایا اور ان کو کہا کہ آپ 30,000 روپے اپنا وعدہ لکھوائیں کیونکہ آپ کی آمد کافی ہے، انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، میں 30,000 نہیں بلکہ 50,000 روپے کا وعدہ لکھواتا ہوں۔ اس پہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر ہوگا یہ شاید، انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا ہے تو پھر آپ کو اس سے کیا، مجھے پتہ ہے کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور اس سال کے لیے انہوں نے اپنا وعدہ بھی کہتے میری آمد اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ تحریک جدید اور وقف عید دونوں کا وعدہ انہوں نے 1-1 لاکھ روپے لکھوایا۔ پھر صوبہ بنگال کے انسپیکٹر ہیں وقف عید شیخ محمد داؤد، کہتے ہیں کہ ایک نو احمدی ہیں جو اس مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے معلم کی ٹریننگ لی اور 500 روپے چندہ دیتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل فرمایا، اب ان کا 5,000 روپے چندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں غیر احمدی تھا تو لوگوں کے دروازے پہ کھانا کھاتا تھا جا کر، اور اب بیعت کرنے کے بعد چندے کی برکت سے لوگ میرے دسترخوان پہ کھاتے ہیں، پہلے جائیداد نہیں تھی اور اب جائیداد بھی بن گئی ہے۔ پھر تامل ناڈو کی جماعت کوئمبٹور کی اکثریت جو ہے 9 احمدیوں کی ہے، جس میں زیادہ تر احباب جماعت نے 10 سے 15 سال قبل بیعت کی تھی، اس میں سے اللہ کے فضل سے 50% سے زیادہ جو کمانے والے ہیں وہ موسی بن چکے ہیں اب تک۔ چند سال پہلے ایک شخص نے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ چندے میں غیر معمولی اضافہ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اضافہ کر دیا ہے، اور میرے غیر جماعت رشتہ دار حیران ہیں کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احمدیت کی برکت۔ یہ تو انڈیا کے حالات میں نے بتائے۔ افریقہ میں دور دراز کے علاقوں میں وہاں کیا قربانی کرنے کا جذبہ ہے لوگوں کا، یہ دیکھیں۔ گیمبیا سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی فوڈیبا کولی ایک غریب آدمی ہیں، جب انہیں وقف عید کے چندے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ تو فاقوں سے ہیں،
3 دن بعد یہ دوست مشن ہاؤس آئے اور 50 ڈلاسی دیے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ برکت کی خاطر میرا نام بھی چندہ ادا کرنے کی والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے. یعنی فاقے کی نوبت بھی ہے لیکن اس کے باوجود چندہ دینے کی خواہش ہے, کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں. یہ عجیب جذبہ ہے. پھر ایک اور صاحب تھے, اس طرح انہوں نے بھی کہا میں بہت غریب ہوں, ضرورت مند ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, لیکن 100 ڈلاسی دیا. جماعت بینن کے امیر صاحب لکھتے ہیں, ایک نو بائے جماعت اورا کامے کی جنرل سیکرٹری لطیف الحمیدی صاحب کچھ عرصے سے بے روزگاری کے حوالے سے بہت پریشان تھے. محنت مزدوری اور کاروبار ڈھونڈنے کے سلسلے میں نائجیریا بھی گئے لیکن کچھ نہ بنا اور پریشان ہی واپس لوٹے. اب وقفہ عید کے آخری 2 ماہ نومبر اور دسمبر رہ گئے تھے اور یہ اس چندے میں بقایا دار تھے. انہیں جب وقفہ عید کا چندہ دینے کا کہا گیا اور بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مشکل حالات میں خرچ کرنے والوں کے لیے بھی خاص انعامات ہوتے ہیں, تو یہ اگلے دن چندے کی رقم لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ جب سارا گھر قرض لے کر کھا رہا ہے تو کیوں نہ خدا کی راہ میں خرچ کے لیے بھی قرض اٹھا لیا جائے, شاید اللہ ہمارے دن موڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح نازل ہوا کہ چندہ دینے کے تیسرے دن انہیں ایک خاصے امیر جگہ گھرانے میں ایک ملازمت مل گئی اور اتنی اچھی تنخواہ ملی کہ 2 ماہ میں ان کے تمام قرضے بھی اتر گئے. انہوں نے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی اور ہر جگہ اب یہ کہتے ہیں کہ میرے چندے کی برکت ہے. بینین سے ہی جماعت اورا کام میں جو پہلے بتایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہاں مولم صاحب گئے چندہ لینے کے لیے, تو اس علاقے کے بہت سے لوگوں نے جو جگہ ہے اورا کام میں, اس کے صدر جماعت کے لوگوں نے پیسے دینے تھے اور یہ بہت بڑی رقم بنتی تھی, مگر کافی عرصے سے ادھار دینے والے رقمیں نہیں دے رہے تھے, جس کی وجہ سے صدر صاحب اور ان کے گھر کے بعض افراد نے اپنا وقفہ عید کا چندہ مکمل ادا نہیں کیا. مولم صاحب نے صدر اور ان کے گھر والوں کو سمجھایا کہ دیکھو وعدہ ایک قرض ہے, جب تم لوگ خدا کا قرض ادا کرنے کے لیے پس و پیش کرتے ہو تو دوسرے لوگ تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کیوں نہ پس و پیش کریں. یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے فوراً اپنا وقفہ عید کا چندہ سارے گھر نے بے باک کیا حساب, اور کہتے ہیں کہ لو مولم صاحب میں نے تو خدا کا ادھار چکا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح اپنا فضل فرمایا کہ ہفتے کے اندر جن لوگوں نے ان کے پیسے دینے تھے وہ سب آئے اور ان کی رقمیں واپس کر گئے. اب انہوں نے 1 ایکڑ زمین خریدی ہے جس میں سے آدھی 4 کنال جگہ مسجد کے لیے جماعت کو دی ہے. مبلغ نائجیریا بیان کرتے ہیں کہ لوکوجا جماعت کی ایک خاتون اسود حبیب صاحبہ بتاتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں کپڑوں کی دکان چلاتی ہوں, گارمنٹس کی, لیکن اب میرے شوہر نے اسکول کھولا ہے جس کی وجہ سے میرا زیادہ وقت اسکول کے کاموں میں گزرتا ہے, اور اسکول بھی گھر سے دور ہے جس کی وجہ سے دکان کے کام میں آمدنی کم رہی. یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی. ایک دن مربی صاحب نے چندہ وقفہ عید میں قربانی کی تحریک کی اور مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس میں ادا کر دیا. اسی دن چند گھنٹوں کے بعد جب میں اپنی گارمنٹس کی دکان کھولی تو اتنی سیل چند گھنٹوں میں ہوئی جو پہلے ہفتوں میں نہیں ہوتی تھی. یہ صرف خدا کی راہ میں چندہ دینے کی برکت ہے جس نے مجھے اتنا نوازا. ودگو ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں جیالو سیکو صاحب جو یہاں کے گاؤں کے رہنے والے ہیں, انہوں نے گزشتہ سال بیعت کی ہے اور بیعت کے بعد انہوں نے فوراً چندہ دینا شروع کر دیا, اور اس چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلص نو بھائی کو ایسی برکت سے نوازا کہ اس کی فصل اسی سال گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا ہو گئی, اور اب انہوں نے وقفہ عید میں دوبارہ اناج کی صورت میں چندہ دیا. امیر صاحب بوکینا فاسو لکھتے ہیں
کہ گاوا ریجن کے صدر جماعت ہیما یوسف صاحب بتاتے ہیں کہ ایک روز جیب میں صرف 3,000 فرانک تھے۔ اہلیہ نے کہا کہ گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے، لا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں مشن ہاؤس گیا انہیں پیسے لے کر، تو وہاں مربی صاحب نے چندے کے وعدے کے متعلق یاد دہانی کروائی کہ آپ کا وقف عید کا چندہ رہتا ہے۔ خاک صاحب نے یہی سمجھا کہ آج میرا امتحان ہے۔ میں نے اسی وقت یہ تہیہ کیا کہ چندہ ہی دوں گا، اور فوراً 3,000 فرانک کی رسید کٹوا لی، اور اللہ تعالیٰ کو میری حقیر قربانی بہت پسند آئی۔ اسی روز میرے کام کے سلسلے میں ایک شخص گھر آیا اور 3 لاکھ فرانک نقد دے کر کہنے لگا کہ میرا آرڈر بک کر لیں اور یہ رقم ایڈوانس کے طور پر رکھ لیں، بقیہ کام مکمل ہوگا تو ادا کروں گا۔ یوسف صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس روز سے میرا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت بڑھ گیا ہے، خصوصاً مالی مشکلات تو بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ بمفورا ریجن کے مولک لکھتے ہیں کہ ایک دوست سوادوگو صاحب 4 سال قبل احمدی ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ اخلاص میں ترقی کی اور چندے ادا کرنے شروع کیے۔ ایک روز وہ بیان کرنے لگے کہ سب سے پہلے چندوں کے نظام میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اس کی بے شمار برکات ہیں، اور اس کا ثبوت میری اپنی ذات ہے، کیونکہ احمدیت میں داخل ہونے سے قبل اور چندوں کی ادائیگی سے قبل میں اکثر لوگوں سے قرض اور ادھار لیتا تھا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے میری حالت کو یکسر بدل دیا ہے، اور چندہ ادا کرنے کی برکت سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ لوگوں کو ادھار رقوم دیتا ہوں۔ پہلے لوگ میرے در پر مجھ سے اپنی رقوم لینے آتے تھے، مگر آج امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے لوگ میرے در پر مدد مانگنے آتے ہیں۔ نائجر میں ایک غریب اور پسماندہ ملک ہے۔ ان لوگوں کو لینے کی عادت تو ہے، دینے کی نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جہاں بھی تبلیغ کی جاتی ہے وہاں مالی قربانی کے نظام کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ مالی قربانی کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پہلی دفعہ تبلیغ کی اور انہوں نے پہلے ہی دن کچھ نہ کچھ چندہ دیا۔ مولک لکھتے ہیں کہ امسال خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کی مالی قربانی میں نائجر کی 100% جماعتیں شامل ہو چکی ہیں، اور گزشتہ سال وقف جدید میں شاملین کی تعداد 1478 تھی، جبکہ امسال یہ تعداد بڑھ کے 17,706 ہے، یعنی 16,228 کا نوائن کا اضافہ ہوا ہے وقف جدید میں۔ صرف چندہ اس طرح نہیں، بلکہ وہاں کے لوگوں کو افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑھ کر دوسری مالی قربانیاں بھی کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ لیگس کے ایک مخلص احمدی ہیں الحاجی ابراہیم الحسن، انہوں نے اپنا نیا گھر بنایا اور اس سے ملحق ایک مسجد اور 3 فلیٹ پر مبنی ایک عمارت بنائی۔ مسجد کے بارے میں ان کا ارادہ تھا کہ وہ اس کو جماعت کے حوالے کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنے اس نئے گھر میں شفٹ نہیں ہوا تھا کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول میرے اس نئے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور آپ کے بعد خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث اور خلیفہ رابع اور خلیفہ خامس سب تشریف لائے، اور سب نے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ آمد کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی اس گھر کے افتتاح کی تقریب ہے، اور کوئی افتتاح کی تقریب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جامعہ سے ملحق عمارت جس میں 3 فلیٹس بنائے تھے، اس کے بعد مسجد سے ملحق عمارت جس میں 3 فلیٹس بنائے تھے، ان میں سے ایک فلیٹ میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ بھی مسجد کے ساتھ ہی جماعت کو دے دیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ارادہ کر لیا کہ فلیٹ بھی مسجد کے ساتھ ہی جماعت کو بطور مشن ہاؤس دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ مسجد اور سارے فلیٹس بطور مشن ہاؤس جماعت کو دے دیے ہیں، جس کی کل مالیت 90,000 پاؤنڈ بنتی ہے۔ ٹوگو کے مبلغ لکھتے ہیں
کہ نوچے ریجن کے ایک گاؤں جہاں کچھ عرصے قبل احمدیت کا نفوذ ہوا تھا، چندے کا آغاز ایک عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب واقعے سے ہوا۔ مخالفین وہاں پر بہت سا سامان اور پیسے لے کر گئے کہ ان کو دے کر احمدیت سے الگ کیا جائے۔ یہ ایک غریب گاؤں ہے اور لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ مخالفین نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے پیسے لے کر آئے ہیں، جبکہ احمدی آپ سے چندہ مانگتے ہیں اور یہ سارے پیسے اکٹھے کر کے ان سے کاروبار کرتے ہیں۔ گاؤں والوں نے جواب دیا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم ہمیں پیسے دینے آئے ہو تاکہ ہم ایمان سے ہٹ جائیں، اور احمدی ہم سے چندہ مانگتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہوں، اور پھر وہ ہمیں قرآن کی تعلیم بتاتے ہیں کہ ہر مسلمان کو خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ احمدی اس چندے سے اسلام کی خدمت کرتے ہیں، کھا پی نہیں جاتے، یہ کاروبار نہیں کرتے۔ ہم بے شک غریب ہیں اور آپ کی رقم ہماری ضروریات پوری کر سکتی ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے ہم خدا کی راہ میں دینا پسند کریں گے۔ اسی طرح وہ چندہ کے نظام میں شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چندے کے نظام میں شامل ہیں۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں کر رہے ہیں، تھوڑی قربانی بھی ہے، بڑی قربانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کے پھلوں کو دگنا کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ مالی قربانیوں کی روح، جیسا کہ ہم نے دیکھا، جماعت میں نہ صرف قائم ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نئے ہونے والے احمدی بھی اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وقف عید کا چندہ جو پہلے صرف پاکستان کے احمدیوں کے لیے خیال کیا جاتا تھا، یعنی اس قربانی میں صرف پاکستانی احمدی شامل ہوتے تھے، پھر خلافت رابعہ میں یہ پوری دنیا کے لیے عام کر دیا گیا۔ امیر ممالک سے وقف عید کا چندہ لینے کا بڑا مقصد، یعنی مغربی ممالک سے اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے چندہ لینے کا، وقف عید کا چندہ لینے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ انڈیا اور افریقہ کے بعض ممالک جن کے اخراجات بڑھ رہے ہیں اور جماعتوں کی اکثریت بھی نوآبائین کی ہے، جنہیں ابھی مالی نظام کا صحیح طرح پتہ نہیں، ان پر یہ رقم خرچ کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں۔ مساجد کی تعمیر ہے اور دوسرے اخراجات ہیں، لیکن آپ نے دیکھا جو میں نے واقعات بیان کیے ہیں کہ اب نوآبائین خود بھی کس طرح قربانیوں میں بڑھ رہے ہیں، اور ان کے خود قربانیوں میں بڑھنے سے وہاں کی ضروریات کچھ حد تک پوری ہو رہی ہیں۔ اب ان کے لیکن یہ ساتھ وہاں ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نئے مشن بھی کھل رہے ہیں۔ اس لیے امیر ممالک سے یا مغربی ممالک سے جو وقف عید کا چندہ لیا جاتا ہے، اب دوسرے نئے منصوبوں میں خرچ کیا جائے گا جہاں اور مزید ضروریات بڑھ رہی ہیں۔ مساجد بن رہی ہیں، مشن ہاؤسز بن رہے ہیں، لٹریچر چھپ رہا ہے۔ یہ قربانیاں جو مغربی ممالک کے احمدی کر رہے ہیں، جہاں ان کو اپنے ملک میں جماعتی پروجیکٹس کو اور کاموں کو آگے بڑھانے میں وسعت دینے میں کام آ رہی ہیں، وہاں غریب ممالک میں احمدیت کی ترقی میں بھی یہ ممید بن رہی ہیں۔ اور یوں امیر ممالک، قربانی کرنے والے جو ہیں لوگ، امیر ممالک قربانی کرنے والے لوگ انفرادی طور پر بھی جو معمولی قربانی کر رہے ہیں، بحیثیت جماعت ان کی قربانی تیز بارش کے نتائج پیدا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے قبول فرماتا رہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 1 جنوری سے وقف عید کا سال شروع ہوتا ہے، اور جو مثالیں میں نے دیں وقف عید کی زیادہ تر واضح ہے کہ آج کے خطبے میں وقف عید کا نئے سال کا اعلان کیا جائے گا اور گزشتہ سال کے کچھ اعداد و شمار پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے وقف عید کا یہ 53واں سال ہے جو 31 دسمبر کو ختم ہوا ہے۔ الحمدللہ کہ بڑے اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے اس سال میں۔
اور وقف عید میں جماعت کو 41,83,000 سے اوپر کی پاؤنڈ سے اوپر کی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ قربانی اللہ کے فضل سے 6,64,000 سے زائد ہے۔ اور اس میں قربانی کے لحاظ میں حسب معمول حسب سابق پاکستان تو پہلے نمبر پہ ہے ہی، اس کے بعد امریکہ ہے، اور پھر یو کے ہے، پھر جرمنی ہے۔ یو کے نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ سال کے مقابلے میں 1,00,000 پاؤنڈ کا اضافہ کیا ہے، اور جرمنی نے بھی یو کے سے اوپر آنے کے لیے پوری کوشش کی ہے اس دفعہ تو وقف عید میں، اور 2,00,000 یورو سے زائد وصولی کی ہے، لیکن پوزیشن گزشتہ سال والی ہے۔ پھر کینیڈا ہے، پھر انڈیا ہے، پھر آسٹریلیا ہے، آسٹریلیا کی ایک پوزیشن اوپر آ گئی ہے، انڈونیشیا ہے، بیلجیم ہے، اور 10ویں نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے۔ اور مقامی کرنسی کے لحاظ سے زیادہ گزشتہ سال کے مقابلے پر زیادہ وصولی کرنے والی 5 جماعتیں، نمبر 1 جرمنی ہے جس نے 33% اضافہ کیا ہے، پھر بھارت ہے نمبر 2 پہ، پھر امریکہ ہے، پھر آسٹریلیا ہے، پھر بیلجیم ہے۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ پہلے نمبر پہ ہے، جن کی 81 پاؤنڈ سے اوپر فی کس چندہ ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے 48 پاؤنڈ، اور نیچے پھر آئرلینڈ ہے، پھر یو کے ہے، پھر جاپان ہے۔ فرانس، کینیڈا، اسپین وغیرہ نے بھی کوشش کی ہے کافی۔ افریقہ میں وصولی کے لحاظ سے پہلی 5 جماعتوں میں گھانا ہے، نائجیریا ہے، پھر ماریشس، چوتھے نمبر پہ بورکینا فاسو، اور 5ویں میں بینین۔ اس سال وقف عید کا چندہ ادا کرنے والے کی تعداد میں 25,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح مجموعی تعداد 6,00,000 سے اوپر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا نائجر نے اس دفعہ کوشش کی ہے، تو انہوں نے، حالانکہ چھوٹی سی جماعت ہے اور بالکل نئی جماعت ہے، 16,000 شاملین کا اضافہ کر لیا ہے۔ اگر باقی جماعتیں افریقہ کی کوشش کریں تو یہ اضافہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ گھانا اور نائجیریا کو تو میں کہتا ہوں اگلے سال کے لیے کم از کم اضافی ٹارگٹ جو ہے وہ 50,000 افراد کا رکھیں، اور ان کی گنجائش ہے، یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پھر پاکستان کے جو نتائج ہیں اس کے لحاظ سے اول لاہور ہے، کراچی ہے، اور روا ہے۔ اور روا اور کراچی کا اتنا معمولی فرق ہے کہ اگر روا کو پہلے پتہ ہوتا تو شاید کوئی ایک آدمی ادا کر دیتا، شاید 4-5 ہزار روپے کا فرق ہے۔ بالغان میں 10 اضلاع سیالکوٹ، راولپنڈی، فیصل آباد، اسلام آباد، شیخوپورہ، گوجرانوالا، سرگودا، ملتان، گجرات اور عمرکوٹ۔ اطفال میں اول لاہور، دوم کراچی، سوم روا۔ اس کے اضلاع اطفال کے پہلے 10 سیالکوٹ، راولپنڈی، اسلام آباد، شیخوپورہ، فیصل آباد، گوجرانوالا، نارووال، گجرات، عمرکوٹ، اور 10ویں نمبر پہ حیدرآباد۔ امریکہ کی پہلی 5 جماعتیں لاس اینجلس، ان لینڈ امپائر، سلیکون ویلی، ڈیٹرائٹ، شکاگو ویسٹ اور بوسٹن ہیں۔ برطانیہ کی پہلی 10 جماعتیں ووسٹر پارک، مسجد فضل، رینز پارک، برمنگھم ویسٹ، ویسٹ ہل، بریڈ فورڈ نارتھ، بیکسلینڈ، گرینوچ، چیم، مسجد ویسٹ، وولورہمپٹن۔ اور وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کے ریجن ہیں مڈ لینڈ ریجن، ساؤتھ ریجن، لنڈن ریجن، مڈل سیکس ریجن، اسلام آباد ریجن۔ جرمنی کی 5 جماعتیں ہیں ہیمبرگ، فرینکفرٹ، گراسگراؤ، ویسبادن اور ڈارمسٹڈ۔ وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی نمایاں جماعتیں ہیں روڈرمارک، نویس، بروکسال، مورفلڈن، جرمن خود ہی تلفظ درست کر دیں اپنے شہروں کا، روڈسہائم، مہدی آباد، بریمن، نیدر روڈن، والڈورف، وائنگارٹن۔
کینیڈا میں بالغان، انہوں نے کینیڈا میں یہ دفتر اطفال اور بالغان علیحدہ کیا ہوا ہے. باقی ممالک جو جہاں نظام اچھی طرح اسٹیبلش ہو چکا ہے ان کو بھی میں نے کہا تھا یہ قائم کریں، لیکن جرمنی اور امریکہ اور برطانیہ اس بارے میں کوشش نہیں کر سکے کہ علیحدہ علیحدہ کر سکیں اطفال اور خدام کو. لیکن کینیڈا بہرحال رکھتا ہے. اس لحاظ سے پاکستان کے بعد فی الحال کینیڈا ہے جس نے علیحدہ ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اس میں بالغان میں مارکھم، پیس ولیج ساؤتھ، ویسٹرن ازلنگٹن، کیلگری ساؤتھ، وڈ برج. کینیڈا میں دفتر اطفال کی جماعتیں ہیں ویسٹرن ساؤتھ، ویسٹرن نارتھ ویسٹ، ویسٹرن ازلنگٹن، مارکھم، پیس ولیج ساؤتھ. انڈیا کی جماعتیں ہیں کیرالا، جموں کشمیر، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال، کرناٹکا، اڑیسہ، پنجاب، اتر پردیش، راجستھان، دہلی. اور نمایاں جماعتیں ان کی ہیں کالی کٹ. صوبے تو پہلے میں نے صوبے بیان کیے تھے، اور اب جماعتیں ہیں کالی کٹ، کنانور ٹاؤن، حیدرآباد، قادیان، چنائی، کلکتہ، کیرلائی، بنگلور، پنجگاڑی، کومبٹور، اسنور. اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں قربانی کرنے والوں کو کی توفیق کو بھی بڑھائے. جنہوں نے گزشتہ سالوں میں قربانیاں کی ہیں ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، اور پہلے سے بڑھ کر یہ قربانیاں کرتے چلے جانے والے ہوں، اور ہم جماعت کی ترقی کو ہر قدم جماعت کا ہر قدم ترقی پر دیکھنے والے ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک افسوسناک اطلاع ہے، مکرم ہدایت اللہ اوپصاف صاحب جرمنی کے 4 جنوری کو منگل کے دن وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1946 کی آپ کی پیدائش تھی، اس لحاظ سے تقریباً 64 سال عمر بنتی ہے، یا 65 سال اگر شروع میں تھی تو 8 جنوری تھی، 65 سال تقریباً. اور فرینکفرٹ میں ان کی تعلیم ہوئی. 1974 میں ان کی شادی موریشس کی ایک خاتون سے ہوئی جن سے ایک بیٹی ہیں، اور یہ اہلیہ ان کی وفات پا گئی 1989 میں. پھر دوسری شادی ان کی قادیان میں سعید احمد درویش مہار صاحب کی بیٹی سے ہوئی جن سے ان کے 3 بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بڑے مخلص اور فدائی احمدی تھے. کہتے ہیں کہ اسلام قبول کس طرح کیا میں نے. اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اپنی والدہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سفید روشنی کندھے کے اوپر سے نکل کر کتابوں کی الماری کی طرف جاتی نظر آئی، جس میں سینکڑوں کتابیں ترتیب سے پڑی ہوئی تھیں. وہ روشنی کتاب پر آ کر رک گئی. آپ نے جب اٹھا کر اس کتاب کو دیکھا تو وہ جرمن ترجمہ قرآن تھا. اپنے قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھنے لگے، اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو یقین ہو گیا خدا تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے بول رہا ہے، اور یہ کتاب سچی ہے اور مجھے اسے قبول کر لینا چاہیے. چنانچہ اسلام قبول کر لیا. یہ خیال آتے ہی پھر اس کے بعد مسجد کی تلاش شروع کر دی، اور مسجد نور کا پتہ لگ گیا ان کو. اس طرح جماعت سے رابطہ ہوا، اور مبلغ اسلام کو مسعود جیلمی صاحب مرحوم سے تعلقات ہوئے. انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے ان کو اسلام اور احمدیت کا تعارف کروایا. 1969 میں یہ بیعت کر کے سلسلہ علی احمدیہ میں داخل ہوئے. خلیفۃ المسیح الثالث نے آپ کا نام ہدایت اللہ رکھا. 1970 میں خلیفۃ المسیح الثالث جب فرینکفرٹ تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ کی حضور سے ملاقات ہوئی. اور امیر صاحب جرمنی بھی ان کے ذریعے سے ہی احمدی ہوئے، کیونکہ انہوں نے کافی ان کو تبلیغ کی، کیونکہ قادیان میں وہ گئے تھے حق کی تلاش میں، اور وہاں دونوں جرمن، یہ بھی جرمن تھے اس لیے انہوں نے ان کو ساتھ لے کر سارا قادیان پھرایا اور تبلیغ کی. ان کی ہمیشہ یہ مترجم کے طور پر، خلفاء کے مترجم کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے. بڑے درویش صفت اور نیک اور مخلص انسان تھے. خدا پر توکل انتہا کا پہنچا ہوا تھا. یعنی ایسے تھے جو بعد میں آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ توکل اور ایمان اور یقین اور وفا اور محبت اور اخلاص میں
بہتوں سے آگے بڑھ گئے. خلافت احمدیہ سے ان کو عشق تھا، وفا کا تعلق تھا، یعنی ذرا بھر بھی اختلاف کرنا نہیں چاہتے تھے کسی بھی معاملے میں. اگر ایم ٹی اے پہ خطبہ وغیرہ آ رہا ہوتا یا کوئی پروگرام خلیفہ وقت کا آ رہا ہوتا تو فوراً طور پر بچوں کو چپ کرا دیتے اور خاموشی سے سننے کا کہتے اور خود بھی سنتے. نمازوں میں انتہا کا تھا. تہجد گزار، نوافل پڑھنے والے. مجھے یاد ہے گزشتہ سال، شاید گزشتہ سال ہی تھا، وہاں شورا ایک میں نے بلائی تھی جرمنی میں ایک دن کی. اس میں ایک معاملہ، وہاں کا ایک رسالہ شائع ہوا تھا جرمن زبان میں جماعت کی طرف سے ہی، لیکن اس میں کچھ ایسا مواد تھا جیسے بعض لوگوں کو تحفظات تھے. بہرحال اس بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی اور مجھے وہ تحفظات صحیح لگ رہے تھے. حالانکہ ہدایت اللہ صاحب کا اس میں رسالے میں بڑا رول تھا اور ان کی خواہش تھی اور ان کے مضامین بھی تھے، کچھ ان کی بچیوں کے بھی. لیکن دوسروں نے تو بعضوں نے اس رسالے کو کے حق میں بول کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی مضامین کو. لیکن ہدایت اللہ صاحب کھڑے ہوئے اور پہلی بات انہوں نے یہی کی کہ جن غلطیوں کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور بہتر یہی ہے کہ اس کو مزید اس پہ غور کیا جائے. کوئی چون چرا نہیں تھی کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، یا کسی بھی قسم کا تجویز کہ میں اب کیا کہتا ہوں. سمپل اعتراف تھا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے اور ہم معافی چاہتے ہیں. تو یہ روح تھی ان کے اندر. اسی ایک سال میں بڑی عید وہاں کی ہے تو بڑا خاص طور پہ زور دے کے مجھے گھر بلایا اپنے، اور پھر اپنے گھر کا ہر کمرہ دکھایا، اپنی لائبریری دکھائی، اور سارا گھر تو خوش تھا ہی. ان کی جو خوشی تھی وہ دیکھنے والی تھی، جو باقیوں سے ممتاز کر رہی تھی ان کو. خدمت دین کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی توفیق عطا فرمائی ہے. جرمن زبان میں اسلام کے بارے میں کافی کتب لکھی ہیں. سوال و جواب کی بہت ساری مجلسیں میڈیا پہ کرتے تھے جا کے، مختلف غیروں میں جا کے. جماعت جرمنی کے پریس سیکرٹری کے طور پر بھی آپ کو لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی. ایک صاحب علم شخصیت تھے، اور ہر طرح سے یہ کہنا چاہیے جو بھی انسان میں خصوصیات ہونی چاہیے ایک مومن میں، وہ ان میں پائی جاتی تھیں. ایم ٹی اے جرمن اسٹوڈیو کے فعال رکن تھے اور جرمن پروگراموں کی یہ جان سمجھے جاتے تھے. جرمن زبان میں تبلیغی اور تربیتی لٹریچر کا ایک بڑا خزانہ انہوں نے جماعت جرمنی کے لیے چھوڑا ہے. جرمنی کے اخبارات اور متعدد ٹی وی چینل پر اسلام اور احمد کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرنے کی توفیق ملی. اور جرمن زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں بھی ان کو عبور تھا. جرمن اور انگلش میں دونوں میں نظمیں بھی لکھا کرتے تھے. جامعہ احمدیہ میں جرمن زبان آج کل پڑھا رہے تھے اور بڑا محنت سے فریضہ انجام دے رہے تھے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نظمیں لکھتے تھے، بڑے اچھے شاعر تھے. ان کی شاعری کی کتب بھی شائع ہوئی ہیں. تقاریر بھی جلسے پہ کیا کرتے تھے. قرآن کریم سے انہیں بے انتہا محبت تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے انتہا اعتماد تھا. کسی مشکل یا پریشانی میں ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ دعا کرو. نمازوں کی 5 وقتہ ادائیگی کے علاوہ نوافل اور تہجد کی طرف بھی تھا. مالی قربانی کی طرف بھی توجہ رہتی تھی. ان کی بیٹی نے مجھے لکھا کہ کئی دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پہلا جواب ان کا یہ ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت کو خط لکھو دعا کے لیے اور خود دعاؤں میں جٹ جاؤ، اس کا ایک ہی حل ہے. ان کی تصنیفات جو
جماعت سے باہر کی تصنیفات ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے 2 ایڈیشن ہیں جرمن زبان میں، اسلام کے بارے میں 99 سوالات اور ان کے جوابات، اس کا بھی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پھر ہے اسلام میں عورت کا مقام، یہ کچھ سوالات ہیں ان کے جواب ہیں، تیسری کتاب۔ اسی طرح اسلام میں جنت اور جہنم کا تصور، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو تقریباً 12 کے قریب کتب ہیں جو انہوں نے احمدیت سے باہر جو ان کی شائع ہوئی ہیں مختلف مضامین پہ۔ اور جماعتی طور پر انہوں نے جو ان کی کتب ہیں وہ ان کی تعداد تقریباً 4 ہے۔ اس کے علاوہ میگزین وغیرہ تھے جن میں قادیان، دارالعلومان، اور پھر عورت کے کردار کے بارے میں ایک کتاب تھی، اسلام میں عورت کا کردار، اسلامی نظموں کے مجموعے، باقاعدہ اپنے جماعتی میگزین میں ان کے مضامین ہوتے تھے۔ کتابچے اور بروشر جو ہیں مختلف موضوعات پر، ان کی تعداد تقریباً 120 ہے۔ ٹی وی پروگرامز اور ٹاک شوز میں بھی شامل ہوتے رہے۔ جرمنی کے ایک مشہور یہودی کا پروگرام تھا، موضوع تھا اسلام کتنا خطرناک ہے، اس میں انہوں نے شامل ہوئے اور اسلام کا دفاع کیا۔ پھر ایک ٹاک شو ان کا تھا، کیا اسلام قبول کرنے والے انتہا پسند ہیں، اس میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ تو اور اس کے کافی ٹی وی پروگرام ان کے تھے۔ قومی بین الاقوامی سیاستدانوں اور اہم دانشوروں اور ادیبوں فنکاروں سے آپ کے صحافیوں سے رابطے بھی تھے۔ اسلام کے ناقدین کے علاوہ اخباروں، رسالوں اور پبلشروں سے بھی رابطے رہتے تھے۔ بڑے اخبارات، جرمنی کے بڑے روزنامے ہیں جن میں آپ کے مضامین چھپتے رہے۔ آپ کی وفات پر جرمنی کے 16 اخبارات نے خبر دی ہے اور کئی بڑے قومی اخبارات شامل ہیں۔ بہت سے مضامین میں آپ کو مسلمان ہونے والے سب سے مشہور شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہیسن صوبہ کے وزیر برائے مذہبی ہم آہنگی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اسلام اختیار کرنے والوں میں سب سے مشہور شخصیت تھے۔ فرینکفرٹ نیو پریس نے لکھا ہے کہ آپ ایک شاعر اور مبلغ تھے۔ ادب کے نوبل انعام یافتہ گونٹر گراس نے آپ کو 1960 کی دہائی کے عظیم مصنفین میں شمار کیا ہے۔ آخری نظم میں آپ نے جو لکھی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ادب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت مجھے سچے اور پاک دین کو قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے۔ آپ کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک اہلیہ ہیں اور بچے ہیں 8، اللہ تعالیٰ ان کا بھی نگہبان ہو، ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلائے۔ بچیاں تو ہیں 1-2 جو جماعت کی خدمات کر رہی ہیں، تمام بچے ان کی خواہش کے مطابق جماعت کے خادم بنے، اور جو وفا کا تعلق انہوں نے رکھا جماعت کے ساتھ اور خلافت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی اس میں بڑھاتا چلا جائے۔ اسی طرح میں جرمنی کے احمدیوں کو بھی کہتا ہوں، نوجوان نسل کو، کہ یہ جرمن ہونے کے باوجود انہوں نے ایک حق ادا کیا ہے اپنے احمدی مسلمان ہونے کا، تو آپ لوگ بھی ان کے نقشوں پر چلنے کی کوشش کریں، اور جرمنی میں اور یورپ میں جہاں بھی اسلام کے دفاع کی ضرورت ہے آگے بڑھیں، علم حاصل کریں اور سیکھیں، اور ان کی زبان میں ان کو بیان کریں، اور اسلام کا دفاع کریں۔ نہ صرف دفاع کریں بلکہ اسلام کی خوبیاں بیان کر کے اسلام کی برتری تمام مذاہب پر ثابت کریں۔ یہاں ایک وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، ہدایت اللہ صاحب جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، لیکن بعض دفعہ کسی کے مقام کو بعض لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس سے دوسروں کے ذہنوں میں بعض سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تاثر بھی بعض جگہ سے ملا ہے کہ منگل کے
جو سورج گرہن ہوا تھا منگل کے روز، شاید وہ وقت جو تھا اس کا سورج گرہن کا اور ان کی وفات کا وہ ایک ہی تھا، یہ شاید اس سے بھی کوئی نسبت ہو سورج گرہن کی. اس قسم کی باتوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات کے دن سورج کو گرہن لگا، تو بہت سے لوگ کہنے لگے کہ سورج کو ابراہیم کی وفات کی وجہ سے گرہن لگا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا. جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعائیں کرو، تمہارا صرف یہ کام ہے. بس کبھی گرہن دیکھیں تو یہ ہے اصل طریق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کسوف و خسوف پڑھی جائے، گرہن کی نماز پڑھی جائے. دنیا میں اس دن اور بھی بہت سارے لوگ فوت بھی ہوئے ہوں گے، پیدا بھی ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک نے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مقام دیا ہوتا ہے. پھر تو ہر ایک اپنے اپنے جو بھی ان کے قریبی ہیں، پیارے ہیں، ان کے بارے میں یہی کہیں گے کہ چاند گرہن سورج گرہن جو لگا ہے وہ اس وجہ سے لگا ہے کہ فلاں کی وفات ہوئی ہے یا فلاں پیدا ہوا. اس سے غلط قسم کی بدعات راہ پاتی ہیں. اس لیے احمدیوں کو ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے. صرف وہ کریں جس کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ میں ایک دعا کی تحریک بھی کرنا چاہتا ہوں. کل مردان میں مخالفین احمدیت نے پھر ہمارے بعض احمدیوں پہ فائرنگ کی، جس کی وجہ سے ایک ہمارے نوجوان میاں وجی احمد نعمان جو میاں بشیر احمد صاحب مردان کے بیٹے ہیں، 25 سال ان کی عمر ہے، ان کے کولے پہ گولی لگی ہے، زخمی ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور دشمنوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.